بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر وسیم آپ کا اور اپنا کے ڈیلیگیٹس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اچھا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ پاکستان سے چھٹیوں میں سب آپ آتے ہیں پاکستان اور اپنا کنیکشن رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ. میری آپ اوورسیشن ایسے ہے کہ میں کوئی اپنی 20 سال اپنی زندگی بھی اوورسیز پاکستانی پارشلی اوورسیز پاکستانی تھا کیونکہ گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں اور سردیوں میں پاکستان یا پھر ٹور کرتا تھا اور میری جو انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانی سے وہ شاید سب سے زیادہ ہے. کوئی بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی بھی ایسا پولیٹیکل فگر نہیں آیا جس کا اتنا زیادہ اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو, میں آپ کے ایشوز سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں, جب وہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں پاکستان میں تب ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں, جب وہ کوئی پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو مجھے پتا ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں سب سے بڑی بات کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے سب سے کوالیفائڈ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہر ایریا کے اندر اوورسیز پاکستانیز نے ایکسل کیا. میں آج سے 30 سال پہلے اپنا کی فنکشن اٹینڈ کی ڈیلس میں میرے خیال میں یا ہیوسٹن میں تھی, میں بھول گیا ہوں اب, اور تب ڈاکٹر طور تھے آپ کے پریزیڈنٹ. میں کیوں گیا تھا اپنا کی فنکشن میں؟ اس لیے کہ میں کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتا تھا پاکستان میں اور یہاں کسی کو پتہ نہیں تھا, سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا. میں نے کوئی 3 سال کوشش کرتا رہا, ڈفرنٹ ڈاکٹرز کو یہاں ملا, سب نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا اور خاص طور پہ جو غریبوں کا مفت علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فائنلی پھر میں ڈاکٹر طور کو کہیں ملا, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنا کی فنکشن پہ اور اس فنکشن پہ پھر میرا پہلا انٹریکشن ہوا نارتھ امریکن پاکستانی فزیشن سے, اور ادھر سے پھر جس نے میری مدد کی وہ میرا فرسٹ کزن ہی تھا نشرما برکی. انہوں نے پھر آ کے یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا وہ انہوں نے پھر مدد کی اور انہوں نے سارا اس کے سسٹمز بنائے. اور آج اگر شوکت خانم لاہور اور جو شوکت خانم پشاور ہے ان کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی جو وہ ملی ہے اکریڈیٹیشن, جو سرٹیفکیشن ملی ہے, وہ اس لیے کہ انہوں نے سسٹمز دیکھے ہوئے تھے جو باہر چلتے ہیں, جو کہ کامیاب معاشروں میں مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ میں جو سسٹمز تھے ہاسپٹلز کے وہ انہوں نے یہاں لا کے اور پھر سیٹ اپ کیا شوکت خانم اس سسٹم کے اوپر. اور اگر وہ ہاسپٹل کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کے پھر یہ ہم دوسرا بھی ہاسپٹل بنایا اور لوگوں نے پاکستان میں ڈونیشنز دیں, وہ اس لیے دیں کہ اس کی کوالٹی تھی اور کوالٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو انسٹیٹیوشنل کولیپس ہوا ہے, ہماری کوالٹی چلی گئی ہے پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, ہاسپٹلز میں. اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاسپٹل ریفارمز کی جس کو MTI کہتے ہیں, اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہاسپٹلز کو ہم ریفارم کریں ان سٹینڈرڈز پہ جدھر باہر ہاسپٹلز چلتے ہیں, کامیاب ماڈلز چلتے ہیں. اور اس پہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آئی ہے. جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو, سٹیٹس کو یا مافیا ہم کہہ لیں جو کہ پرانے کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. جو ہمارے ریفارمز کو ہاسپٹلز کو کہتا ہے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, پتہ ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی, لیکن جان کے پبلک لوگوں کو موبلائز ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریفارم نہیں کر رہے,
ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور کیونکہ آپ سب ان ہاسپٹلز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں جن کی جو ادارے ہیں, جو کامیاب ماڈلز جو چلتے ہیں, تو پرابلم ہمیں پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بن چکا ہے, گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز بن چکے ہیں, اس میں کوالٹی کا علاج مل ہی نہیں سکتا. وہ جو سارا سسٹم ہے وہ ڈکے کر چکا ہے, وہ ایک بیوروکریٹک کنٹرول میں آ چکا ہے, اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن ہاسپٹلز کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کیا ہوتا ہے, سسٹم کیا ہے, چلتے کیسے ہیں. اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں, ہم نے پختونخوا سے شروع کی اور اب ہم باقی پنجاب کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے جو ہاسپٹل ریفارمز, یہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں. پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے جا رہے, بٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے وہ لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, تاکہ جو عام لوگ آتے ہیں ان کو اچھا علاج ملے. اور وہ ایک سٹرگل ہے جو ہم جس کے اندر پوری طرح لگے ہوئے ہیں. ایک پرانا مافیا بیٹھا ہوا ہے, ایک پرانے نظام سے پورے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, صرف ہاسپٹلز میں نہیں, میڈیکل جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں نہیں, ہر جگہ پہ. ایف بی آر ہے, جو ٹیکس کلیکشن مشینری ہے, اس میں ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. ہم آٹومیشن لانا چاہتے ہیں, جو ریزسٹنس آتی ہے ہر جگہ پہ اسٹیٹس کو ریزسٹ کرتا ہے. ہم نے ٹیکس سسٹم لانا چاہتے ہیں تو کئی تاجر ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے, کئی اسمگلنگ کر رہے ہیں اور وہ اسمگل گڈز بیچ رہے ہیں. تو جب ہم چینج کرتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ریزسٹنس آتی ہے جب آپ چینج لے کے آتے ہیں. لیکن میں اس لیے اپنی قوم کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہونا تھا, یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے. کیونکہ جب دو طرح کی گورنمنٹس آتی ہیں, ایک گورنمنٹ تو آتی ہے کہ اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں, جو مرضی ہو ملک میں ریفارم ہو یا نہ ہو, ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں. ایک جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ریفارم کرنے آئی ہے. ریفارم گورنمنٹ فرق ہوتی ہے, ہمیں ریزسٹنس ملے گی, ہم نے پریشر برداشت کرنا ہے, ہم نے یہ جو سٹیٹس کو کوشش کرے گی ریفارمز کو سیبوٹاج کرنے کی, یہ ہمارا کام ہے اس پریشر کو لینا. لیکن چینج کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اگر ہم ملک کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر چینج نہیں کریں گے, نئی ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے, جو آج دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان 1980s تک سارے انڈین سب کانٹیننٹ بر صغیر میں سب سے آگے تھا. آج ہمارے سے سب آگے نکل گئے ہیں, بنگلہ دیش بھی آج پاکستان سے آگے نکل چکا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم سارے ایک سٹیٹس کو, ایک کرپٹ سٹیٹس کو نے سارے ہماری انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے. تو یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے, لیکن جو بھی قوم اس پروسیس سے گزرتی ہے, آخر میں ہمارے سامنے ایک وقت پہ ملیشیا تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیونکہ مہاتر محمد نے ریفارمز کی, چینج کر دیا. ترکی جب شروع میں تھا, جب پریزیڈنٹ اردوگان آئے, ترکی کا بڑا برا حال تھا, ہمارے سے زیادہ قرضے ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, انفلیشن ہمارے سے زیادہ تھی, ان کے انٹرسٹ ریٹ, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہیں, ترکی کے 30% انٹرسٹ ریٹ تھا, لیکن ریفارمز کر کے وہ ٹھیک ہو گئے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریفارمز جب آپ کرنے جاتے ہیں, جب اصلاحات کرنے جاتے ہیں, تو جب ریزسٹنس آتی ہے تو کئی پھر پولیٹیکل گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے, ڈر جاتی ہے کہ کہیں میری گورنمنٹ ہی نہ چلی جائے, تو اس لیے وہ پھر ریفارمز ختم ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی, اپنا کی ہمیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ مجھے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو. سب سے میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے طاقتور اور انفلوئنشل
پاکستان گروپ اوورسیز کا ہے وہ اپنا ہے. آپ کے جو اینیول انکم ہے اپنا کی وہ سارے کسی بھی پاکستانی گروپ کی اتنی نہیں جتنی کی اپنا کی جو ہمارے نارتھ امریکن فزیشنز کی ان کی جو انکم ہے وہ کسی کی اتنی نہیں ہے. اور آپ کی تعلیم بھی سب سے زیادہ اویئرنیس بھی سب سے زیادہ آپ میں. اس لیے آپ کو جو آپ سے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تو ہوگی لیکن میں جو اس کے علاوہ چاہتا ہوں کہ امریکہ